جس فلسطین کے اندر اسرائیلیوں کو پناہ ملی، یہودیوں کو پناہ ملی، جب آج سے 50-60 سال پہلے، 70 سال پہلے جب ان کو ہٹلر نے مار مار کے بھگایا اور وہ لٹے کٹے پٹے یہودی، ان کو اگر کہیں سر چھپانے کی جگہ ملی، اسی فلسطین کے اندر ان کو جگہ ملی، تو آج انہوں نے ناجائز طریقے سے فلسطین کے بقیہ حصوں پر دھیرے دھیرے قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور وہاں کے جوانوں اور بچوں اور عورتوں کا خون تب سے لے کر کے وہ آج تک بہا رہے ہیں۔ اللہ نے ایسے ہی اس قوم کو مغضوب علیہم نہیں کہا ہے، یہ مغضوب علیہم قوم ہے، اس قوم پر اللہ کا غضب اترا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ظلم ہو رہا ہے جو آج ہم فلسطین کی سرزمین پر دیکھ رہے ہیں، اور کان کھول کر کے سن لو، ظلم کا انجام کبھی بھی اچھا ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم کرنے سے بچو، قیامت کے دن ظلم کرنے والا اندھیروں میں رہے گا۔ ظلم کرنے والے کو لائٹ نصیب نہیں ہوگی۔ کبھی رات میں جب آپ کار چلا رہے ہو یا بائک چلا رہے ہو اور بالکل جنگل میں سنسان راستے میں آپ جا رہے ہو، اچانک اپنی بائک کی لائٹ آپ بند کر دیجیے، اپنی کار کی ہیڈ لائٹ آپ بند کر دیجیے، 10 سیکنڈ کے لیے آپ ڈر جائیں گے۔ میرے بھائی، آپ ڈر جائیں گے، چاروں طرف خوب اندھیرا ہو اور آپ کے پاس کوئی لائٹ نہ ہو، کوئی روشنی نہ ہو، آپ ایک قدم چل نہیں سکتے۔ قیامت کا دن ہوگا، وہ انسان کتنا بد نصیب ہوگا جس کو روشنی نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ نے کہا ظالم کو قیامت کے دن کوئی روشنی نصیب نہیں ہوگی۔ دنیا میں جتنا ظلم کرنا ہے کر لو، طاقت کا نشہ، کرسی کا نشہ، پاور کا نشہ، جتنا اس نشے پر اڑنا ہے اڑ لو، مگر یاد رکھو ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں۔ اللہ کو ظلم کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ میرے پیارے ساتھی، اس کائنات کا میں اللہ کا یہ نظام اور اللہ کی یہ سنت رہی ہے، اللہ کا قانون رہا ہے۔ اللہ نے مشرک اور کافر کو حکومت دی ہے، لیکن اللہ نے ظالم کو حکومت میں نہیں رہنے دیا ہے۔ ظالم کا انجام بڑا بھیانک ہوا ہے۔ برسوں، ہزاروں برس پہلے فرعون نام کا ایک ظالم تھا جس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کروایا تھا۔ جب اس کے دربار میں کسی کاہن نے، کسی جادوگر نے کہا تھا، کسی بھوشیوانی کرنے والے نے کہا تھا کہ اے فرعون، تیری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آگے چل کر کے تیری حکومت کو ختم کرے گا، تو وہ فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اس نے آرڈر دے دیا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کروانے کا حکم دے دیا۔ مگر اللہ کو اس ظالم کو ختم کرنا تھا۔ اللہ نے ایسا پلان بنایا، اللہ نے ایسی تدبیر بنائی کہ اسی ظالم کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی کے پیسے سے پرورش پاتے ہیں، اور پھر آگے چل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے نبی بنتے ہیں اور فرعون کو دعوت دیتے ہیں، اور فرعون حضرت موسیٰ کی دعوت کو ٹھکرا دیتا ہے، تو انجام کتنا بھیانک ہوتا ہے کہ دریائے قلزم میں پانی کے اندر فرعون ڈوب کر کے مر جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ظالم کا انجام بہت ہی بھیانک ہونے والا ہے۔ واللہ لا یحب الظالمین، اللہ کو ظلم کرنے والے لوگ پسند نہیں۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کو تکبر کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے، اہنکار کرنے والے لوگ بھی پسند نہیں ہیں۔ حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میرے بچے، تو گال پھلا کر کے لوگوں سے نہ ملا کر اور زمین میں اکڑ کر کے نہ چلا کر۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، اللہ تعالیٰ گھمنڈی لوگوں سے محبت نہیں کرتا، گھمنڈی لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ گھمنڈی لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ قارون بڑی دولت والا تھا، اس کو اپنی دولت پر بڑا ناز تھا، لیکن قارون کے قوم میں جو نیک لوگ تھے، جو ایمان والے لوگ تھے، انہوں نے قارون کو نصیحت کی اور کہا کہ اے قارون، لا تفرح، اپنی دولت پر اترانا نہیں، اپنی دولت پر غرور نہیں کرنا۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو، گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اے قارون، تجھے اللہ نے بڑی دولت سے نوازا ہے، بڑے خزانے اللہ تعالیٰ نے تجھے دیے ہیں۔ اے قارون، اپنی دولت کے ذریعے تو آخرت کی تیاری کر۔ او میرے پیارے ساتھیوں، آج اللہ نے آپ کو دولت والا بنایا ہے،
اپنی دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، مسجدوں میں دیا کرو، مدرسوں میں دیا کرو، کار خیر میں دیا کرو، اپنی آخرت بنایا کرو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو بھول جاؤ، دنیا میں جو تمہارا حق ہے، دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے، دنیا کا حصہ تم اس سے خوب فائدہ اٹھا لو، لیکن اصل تیاری آخرت کی کرو۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور قارون سے اس کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے قارون تو زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کرنا، اللہ تعالیٰ فسادی لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو تکبر اور گھمنڈ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے میرے بھائی۔ دنیا میں جس نے تکبر کیا، جس نے گھمنڈ کیا، اس کا انجام بڑا بھیانک ہے۔ ابلیس نے تکبر کیا، اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا گیا۔ قارون نے تکبر کیا، اس کے محل کو زمین میں دھسا دیا گیا۔ فرعون نے تکبر کیا، اس کو پانی میں ڈوبا کر کے مار دیا گیا۔ نمرود نے تکبر کیا، ایک معمولی مچھر نے اس کا کام ختم کر دیا۔ قوم عاد نے تکبر کیا، قوم سمود نے تکبر کیا، اللہ نے پٹک پٹک کر کے ان کو بے جان کر دیا۔ میرے بھائیوں، تکبر کا انجام بڑا ہی بھیانک ہوتا ہے، اور تکبر کرنے والا اور گھمنڈ کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مولوی صاحب نے شیروانی پہنی ہے، سامنے ایک لنگی والا آ گیا، لنگی پہنے ہیں، بنیان پہنے ہیں۔ اب مولوی صاحب کے دل میں فیلنگ آئی کہ یار میں 10,000 روپے کا کپڑا پہنا ہوں، یہ 500 روپے کا کپڑا پہنا ہے۔ مولوی صاحب کے اندر ایک فیلنگ آئی، حاجی صاحب کے اندر ایک فیلنگ آئی کہ میں پیسے والا آدمی ہوں، میرا کپڑا اس کے کپڑے سے اچھا ہے۔ تو کیا اچھا کپڑا پہننا یہ حرام ہے؟ اگر ہم پیسے والے ہیں، دولت والے ہیں، تو کیا ہم مہنگا کپڑا نہیں پہن سکتے، اچھا کپڑا نہیں پہن سکتے؟ ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ اگر پیسے والے ہیں، آپ اگر دولت والے ہیں، تو آپ اچھا کپڑا پہن سکتے ہیں، بلکہ پہننا چاہیے۔ پھٹا پرانا کپڑا پہننا یہ دینداری نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس کو سمجھتے ہیں پیسہ بہت ہے، دولت بہت ہے، لیکن ہمیشہ پھٹا پرانا کپڑا پہن کر کے بالکل عجیب و غریب شکل بنائے رہیں گے اور کہیں گے صاحب پیسہ تو ہے، مگر ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ سمپل رہو۔ سمپل رہنا ایک الگ چیز ہے، اور اپنی دولت ہونے کے باوجود پھٹا پرانا میلا کچیلا کپڑا پہننا یہ الگ چیز ہے۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ بڑی ان کے کپڑے بڑے میلے کچیلے ہیں۔ آپ نے کہا دولت ہے تمہارے پاس، پیسہ ہے تمہارے پاس؟ کہا اے اللہ کے نبی بہت دولت ہے، اتنی بکریاں ہیں میرے پاس، اتنے اونٹ ہیں میرے پاس، اتنے غلام ہیں میرے پاس، بہت دولت ہے، بہت پیسہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان آتاک اللہ مالا فلیرا اثر نعمت اللہ علیہ، اے میرے صحابی اگر اللہ نے تم کو دولت سے نوازا ہے تو دولت کا اثر تمہارے اوپر ظاہر ہونا چاہیے۔ اچھا کپڑا پہنا کرو، اپنی حیثیت کے مطابق کپڑا پہنا کرو۔ اچھا کپڑا پہننا برا نہیں ہے، ہاں اچھا کپڑا پہننے کے بعد جب گھر سے نکلو تو جو تم سے کمزور کپڑا پہنے ہوئے ہیں اس کو تم کبھی حقیر مت سمجھنا، یہ تکبر ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اچھا کپڑا پہننا یہ گناہ نہیں ہے، اچھا جوتا پہننا یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ گناہ کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے، گھمنڈ یہ ہے انسان دوسروں کو حقیر سمجھے، دوسروں کو معمولی سمجھے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے، یہ تکبر ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور میرے نبی نے اور اللہ نے تکبر سے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، گھمنڈ ہوگا، اہنکار ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے تکبر سے بچو، تواضع، اپنے اندر نرمی پیدا کرو، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو، لوگوں سے گھل مل کر کے رہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ اس کو اور بلندی عطا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا ہے جو بیہودہ باتیں اپنے منہ سے نکالتے ہیں، جو گندی باتیں اپنے منہ سے نکالتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بڑے غور سے سنیے گا، میں سمجھ رہا ہوں رات کا آخری ٹائم ہے، آپ کے صبر کا امتحان لے رہا ہوں، مگر بڑی امپورٹنٹ باتیں بیان کر رہا ہوں، سن کے جائیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ
ان اللہ لیبغض الفاحش البذیء، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے، ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے جو فاحش ہوتے ہیں اور جو بذیء ہوتے ہیں۔ فاحش اور بذیء کس کو کہتے ہیں؟ جس کی زبان گندی ہوتی ہے، جو زبان سے گالی بکتا ہے، جو زبان سے بیہودہ باتیں کرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، زبان کی حفاظت کرو، گالی گلوچ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج باپ گالی دیتا ہے، بچے اس سے گالی سیکھتے ہیں، بچیوں کی تربیت پر اثر پڑتا ہے۔ اپنے گھر کو گالی سے محفوظ رکھو، اپنے گھر کو گالی سے محفوظ رکھو۔ اور بچوں کے ہاتھ میں جو موبائل دیتے ہو نا، موبائل پر بھی چیک کرو، بچہ ایسی ریل تو نہیں دیکھ رہا ہے، بچہ گالی سیکھ رہا ہے، بچہ بیہودہ باتیں سیکھ رہا ہے۔ بچوں کی تربیت پر بھی بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج ماں باپ نے بڑا سمپل طریقہ سمجھا ہے، بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیا، بچہ جو چاہے سو دیکھ رہا ہے۔ نہیں میرے بھائی، بچہ جو دیکھتا ہے اس سے سیکھتا ہے۔ 3 سال کا بچہ بھی اگر ویڈیو دیکھ رہا ہے تو سیکھ رہا ہے۔ آپ دیکھیے آپ کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھا انجام بڑا بھیانک ہوگا۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے، لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلفاہ ذلیلا۔ یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے دنیا میں چھوڑ کے چلے جائیں۔ ان الیتیم هو الذی تلقى له امن تخلت او ابا مشغولا۔ ارے یتیم تو وہ ہے، یتیم تو وہ ہے، اناتھ تو وہ ہے، ماں تو اس کے پاس موجود ہے مگر ماں کے پاس اپنے بچے کی دیکھ بھال کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ باپ تو اس کے گھر میں موجود ہے مگر باپ کے پاس اپنے بچوں کے لیے فرصت نہیں ہے۔ میں تو خود ایک مدرسے میں ٹیچر ہوں، کبھی کبھی ایسے بھی پیرنٹس آتے ہیں، ایسے بھی ماں باپ آتے ہیں، بچہ کون سی کلاس میں پڑھتا ہے باپ کو یہ بھی نہیں پتا، بچہ کون سی کلاس میں پڑھتا ہے ماں کو یہ بھی نہیں پتا۔ اتنے بے خبر مت بنو میرے بھائی، اتنا پیسہ کمانے کے پیچھے اندھے مت بنو کہ آپ کو یہ محسوس ہی نہ ہو کہ آپ کا بچہ کہاں جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگ بھی پسند نہیں ہے جو بیہودہ باتیں اور گندی باتیں منہ سے نکالتے۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، اس کے بعد ہم سوالات کو دیکھیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ابغض الناس عند اللہ ثلاثہ، 3 لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہیں، 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے۔ نمبر 1، ملحد فی الحرم، جو حرم کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر یا مدینہ منورہ کے اندر اللہ کی نافرمانی کرے۔ شراب پینا بہت غلط کام ہے، لیکن کوئی مکہ مدینہ میں جا کے شراب پیے۔ چوری کرنا بہت غلط کام ہے، لیکن کوئی مکہ مدینہ میں جا کے، حرم کے اندر جا کے چوری کرے تو یہ اور بڑا گناہ ہے۔ اس لیے جو عمرہ کرنے جائیں، میں سمجھاتا ہوئی ہوں اپنے بھائیوں، عمرہ کرنے آپ گئے، بھیڑ لگی ہوئی ہے طواف کے دوران، اب آپ کی خواہش ہے حجر اسود کو چومنے کی، حجر اسود کو ٹچ کرنے کی، مگر مردوں کی بھیڑ بھی ہے، عورتوں کی بھیڑ بھی ہے۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، سب کو چیرتے ہوئے اور پھلانگتے ہوئے جا کر کے حجر اسود کو چوم لیتے ہیں۔ معاف کرنا میرے بھائی، حجر اسود کو چومنا اور حجر اسود کو ٹچ کرنا یہ کمپلسری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ بس ایک سنت ہے، مستحب ہے، بہتر ہے۔ اگر آپ چھو سکتے ہیں تو چھو لیجئے، نہیں چھو سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر وہاں پہ طواف کے دوران کسی عورت کو ٹچ کرنا حرام ہے، کسی مرد کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ آپ ایسا طواف کس کام کا کہ دوسروں کو تکلیف پہنچا کر کے آپ آگے بڑھیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، ملحد فی الحرم، جو حرم کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر حرام کام کرے، ناجائز کام کرے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرے، ایسا آدمی اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اور دوسرا انسان، وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، اسلام کے اندر جو دور جاہلیت کے طریقے کو فالو کرے، جس کو اسلام کا کلچر پسند نہیں ہے، جس کو دور جاہلیت کا کلچر پسند ہے، جب وہ اس کے گھر میں بچے جب صبح صبح اٹھتے ہیں تو گڈ مارننگ کہہ کر کے اٹھتے ہیں، ان کو السلام علیکم پسند نہیں آتا ہے، اس کو وہ کلچر پسند نہیں ہے جو اسلام کا کلچر ہے، جو اللہ کا کلچر ہے، اس کو غیروں کا کلچر پسند ہے۔ جو انسان اسلام کے اندر بدعت کرتا ہے، اسلام کے اندر نیا نیا کام نکالتا ہے، اسلام کے اندر دور جاہلیت کا طریقہ نکالتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایسا انسان بہت زیادہ ناپسند ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور انسان اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے، وَمُطَّلِبُ دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، کسی مسلمان کا خون بہانے والا،
بے قصور انسان کا خون بہانے والا اور اس کے خون کا مطالبہ کرنے والا، ناجائز طریقے سے کسی مسلمان کا خون بہانے والا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں میرے پیارے ساتھیوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے، اور قرآن میں جن کا نام لے لے کر کے اللہ نے کہا کہ ہاں یہ چیزیں ہمیں ناپسند ہے اور ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔